بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے قوم سمود کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ قوم سمود کا واقعہ قرآن مجید میں ایک اہم اور سبق آموز کہانی ہے جو انسانوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور اس کی نشانیوں پر ایمان لانے کا پیغام دیتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھیں اور حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کے بعد آئی۔ یہ قوم بہت ترقی یافتہ تھی اور انہیں اللہ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ پتھروں کو تراش کر پہاڑوں میں بڑے بڑے گھر بناتے تھے اور ان کی تعمیرات کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ وہ دیگر اقوام سے ممتاز تھے۔ وہ لوگ خوشحال تھے اور اللہ نے انہیں ہر طرح کی آسائش عطا کی تھی۔ قوم سمود حجاز اور اردن کے درمیان وادی القری میں آباد تھی، جسے آج کل مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس علاقے کو الحجر کے نام سے یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک نیک اور معزز شخصیت تھے اور قوم کے لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک اور بت پرستی سے روکا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن قوم سمود نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ان کی آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک نشانی یا معجزہ طلب کیا تاکہ وہ ان پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکالیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور پہاڑ سے ایک اونٹنی ظاہر ہوئی۔ یہ اونٹنی ایک غیر معمولی معجزہ تھی جسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ وہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور اس کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا گیا تھا جس دن وہ پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے لوگ پانی استعمال کریں گے۔ ابتدا میں کچھ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے، مگر زیادہ تر لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا کر اپنی سرکشی اور بدعمالیوں پر قائم رہے۔ قوم کے سردار اور بڑے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو مذاق سمجھتے تھے اور انہوں نے اس اونٹنی کو اللہ کی طرف سے معجزہ ماننے سے انکار کر دیا۔ قوم کے سرکش لوگوں نے ایک سازش کی اور طے کیا کہ وہ اونٹنی کو مار ڈالیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور سرکشی کرتے ہوئے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑ لیا۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی عذاب کی خبر دی اور کہا کہ 3 دن کے اندر تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگ اس علاقے سے نکل گئے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ تیسرے دن قوم سمود پر زبردست عذاب نازل ہوا۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ نے ان پر ایک زوردار چینخ بھیجی جس نے ان کے دل دہلا دیے۔ وہ چینخ اتنی شدید تھی کہ سب کے سب زمین پر گر کر مر گئے۔ ان کے محلات اور عظیم الشان تعمیرات خالی ہو گئی اور وہ اپنی سرکشی کے سبب ہلاک ہو گئے۔ قوم سمود کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں اور نشانیوں کا انکار کرتا ہے اور اللہ کے نبیوں کی باتوں کو جھٹلاتا ہے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی بھی یاد دہانی کراتا ہے کہ دنیا کی عارضی خوشحالی اور طاقت اللہ کی نافرمانی کے سامنے کچھ نہیں ہے اور حقیقی کامیابی
اللہ کی اطاعت میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر، سبسکرائب، لائک ضرور سے ضرور کریں۔